کیونکہ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، نسل ہے، اتفاق سے یا تو بالکل غریب لوگ ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ تو پڑھے ہی نہیں، ان کے بچے تو بیچارے ابھی بھی گلیوں میں کھیلتے ہیں، یہ جا کے ڈنگر سنگر چراتے ہیں ابھی۔ اور جو دولت مند ہے، پیسے والا ہے، اس کی اولاد تو پڑھتی ہی مشنری سکولوں میں ہے، عیسائی سکول میں، تاکہ اس کی انگریزی زبان جو ہے بچپن سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ نرسری میں پڑھتے ہیں، پھر مشنری سکولوں میں پڑھتے ہیں، مشنری کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جن کے پاس پیسہ ہے وہ جناب یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی جو بارکلے اور آکسفورڈ اور بڑی بڑی یعنی مانی ہوئی یونیورسٹی ہیں، وہاں جا کے داخلے لیتے ہیں۔ وہ تو اردو بولنا ہی توہین سمجھتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام سے 100% دور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے مجھے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کس ملک کا نام لیا، مجھے یاد نہیں ہے، کہنے لگے کہ وہاں ہم گئے اور بے انتہا شدید سردی تھی، اور مغرب کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہو رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کیا کریں بھئی، وہاں مسجدیں تو ہوتی نہیں نا، اگر ہوں تو کسی گھر میں ہوگا کمرہ بڑا ہوا، ظاہر تو کوئی مینار تو ہوتا نہیں، علامت ہوتی نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر پہ اذان ہوتی نہیں، کیا پتہ چلے کہ مسجد ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسجد کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس کے باہر کلب کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ بڑے لوگ جو ہے نا، انہوں نے کلب بنائے ہوئے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، انڈور گیمز ہوتی ہیں، وہاں شرابیں، ڈانس، نعوذ باللہ ہر قسم کی برائی جو ہے نا اس کلب کے اندر۔ ویسے نام بڑا اچھا رکھا ہے کلب، کلب کلاب سے، یعنی یہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یار کلب ہے، کوئی ہے، اندر جا کے ریکویسٹ تو کرتے ہیں۔ اب ان بیچاروں میں جناب سر پہ پگڑیاں اور لمبے کرتے اور سادر باز اور کمبل لپیٹے ہوئے اندر گئے، تو وہ ایک اور کا جو جنرل مینیجر تھا، جیم تھا، وہ گاڑی سے اتر کے ہوئے، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو تمہارا مقام نہیں ہے، یہاں تو سوٹ کے بغیر داخلہ ہی منع ہے۔ کوئی آدمی بغیر سوٹ پہنے ہوئے، کیونکہ ان کے اصول ہے نا جی کہ مثلا رات کو انہوں نے کھانا کھانا لازم ان کے لیے بلیک سوٹ، سفید سیاہ سوٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اندر آنے ہی نہیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو مسافر ہیں، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہماری نماز کا بھی وقت جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں مستقل طور پر کسی ٹھکانے کی، کسی ہوٹل کی، کسی مسجد کی تلاش بھی ہے۔ انہوں نے کہا مسجد تو بہت دور ہے، ایسا کریں میں تمہیں دوسرے دروازے سے لے جاتا تو میرے دفتر کے اندر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، کیونکہ کلب میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں بیک ڈور سے اپنے دفتر کے کمرے میں، بڑا دفتر تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا، اس نے کمپس سے بتایا کہ کعبہ تو وہ جانتے ہیں، ان کا مکہ کا ڈائریکشن ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مکے کا پتہ ہو تو ہمارے پاس قبلہ ہی مکہ ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی آج تمہاری یہ نماز دیکھ کے مجھے یاد آتا ہے کہ میرا دادا بھی اسی طرح پڑھتا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی شاید مسلمان تھے، مجھے پتہ نہیں ہے، دادا میرا ایسے کرتا تھا حرکتیں جو تم کر رہے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والدین ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد ضرور ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمارا دادا اسی طرح کرتا تھا۔ تو ہم نے بارہ اس کو کہا اللہ کے بندے تو مسلمان خاندان سے ہو۔ ادھر ڈرائیور کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میری گاڑی میں ان کو بٹھا کے فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے وہاں ان کو چھوڑا کہ یہاں بیچارے سردی میں تو ٹھٹر جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور اس نے اپنا کارڈ بھی ہمیں دے دیا، یہ میرا کارڈ ہے،
اس شہر میں جب تک ہو کوئی میری مدد ہو میں کروں گا، باقی مجھے نہیں پتا میں مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں کافر ہوں، مجھے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مسجد چھوڑ دیا، الحمدللہ ہمیں ٹھکانہ بھی مل گیا۔ کافی عرصے کے بعد ہم نے ٹیلی فون کیا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے کلب کی نوکری چھوڑ دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، میں نے الحمدللہ اسلامی شکل بنائی، اور اس سے بھی اللہ نے مجھے ایک اعلیٰ عہدے پہ نوکری عطا فرما دی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ میں نے تمہیں مسجد میں کمرے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، تو اللہ کو وہی بات پسند آ گئی، اللہ نے میری ہدایت کا فیصلہ